پورے قرآن پاک میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے. دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے. حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی. ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنا اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے. پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا. اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. بی بی مریم نے پوچھا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا. قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے. ہوا علی ہین قال ربک ہوا علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک ہوا علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے. یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی. فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی. فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے. جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے. اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی. صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام. پھونک مارا تو حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی. اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے اس باغیچے میں چلی گئیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا. بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگے، قریب ایک باغیچے میں گئیں. وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہی، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما. اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی كنت نسيا منسيا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی. عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے. ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے. اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، حمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے. حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اللہ تحزنی وقد جعل ربک سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا. اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر. حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے. ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے. وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں.
جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی. وحی ہے. اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے، یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام. یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الہام. اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے. آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے. اس کو القاء کہتے ہیں. ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے. اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے. کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی. کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. درد زہر اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد. قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے. کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا. وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے. اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ. ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں. یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے. خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے. تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے. کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت. یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں. جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا. لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی. لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تو بڑی پاک خاتون ہے. اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو. تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے. تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے. تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے. اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں. جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی. اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں. اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. بہرحال یہاں تک بات ہوئی.
اب چپ ہو جانا چاہیے. بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے, بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے. پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی, تب آپ پھر بولنے لگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے, جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں, ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے, پاکیزہ لوگ, ان کی زبان میں اثر الگ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی, لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے, ایک خدا کی عبادت کی طرف, آخرت کی طرف. لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے. یہ زمانہ یہودیوں کا ہے, بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں, یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں. یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے. کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں, یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے. ہاں جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہ, اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں, مجھے ویزا نہیں دیتے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا, جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے, ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو, اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی, اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے. یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے, الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے, کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے, نبیوں کے احترام نہیں ہے, ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے. بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے, غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے. یہ یہودیوں کی طبیعت تھی, یہودی یہ چاہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے. ان کو حواریین کہا جاتا ہے, جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے, صحابہ اکرام, صحابہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے. 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں. انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا. یوحنا, لوقا, متی, مرقس, یہ 4, انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی, بائبل بھی ہے. تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے, یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں. متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں, اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام, مرکری و کچھ نام دیتے ہیں. اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. 3 معجزے مشہور ہیں. پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے, اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی. اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے, سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی. سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے, کوڑ کی بیماری لا علاج ہے جیسے کہ مشہور ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں, انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. ہاں مٹی کے پرندے, اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے, کھلونے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں, کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, تو مردہ زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا, اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اے لوگوں تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے ہو اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں, میں سب جانتا ہوں, میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے, یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں, جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں, وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں. الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا. اب اس کے بعد ہوا کیا, یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے, کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا, عیسائی بڑھتے جا رہے تھے.
عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا. جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے. آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں, یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی. یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں, ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی. قرآن نے بھی کہا ہے. ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا. ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا. اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے, اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا. ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا, اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا, خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو. بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی, اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے. یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک. وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا, یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے. انہوں نے پہلے کیا کیا, ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا. پہلے عیسائی ایمان والے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے. اللہ کے رسول ہیں وہ. یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا, پادری بنا بنا کر کے انہیں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا. یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں. ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں. اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں, باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, اعتراف کیا ہے. مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں یہ جو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں, ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں, اور جو انجیل تھی جس کو بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا, اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ, تم فلاں جگہ چلے جاؤ, تم فلاں جگہ چلے جاؤ. اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں. یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو, اپنے صحابہ کو, اپنے حواریین کو کہا. ان کے حواریین سب چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں. اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں, یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات, ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن قرآن میں ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے, اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے, گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم. ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو, اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا, جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں. وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے. اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا, اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا تھا, اور وہ بھی پوری شکل نہیں, آدھی شکل. اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا. وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے, بہت لمبا ٹائم ہو گیا. یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا, ابھی تک آیا نہیں. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر, تو سارے یہودی تلوار سو تھے خود ہی گھس گئے اندر گھر کے اندر, اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا. پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا, عیسیٰ مل گیا. وہ جوش میں تھے, لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو. اس کو سولی پر, سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا. وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا. اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی, اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا, جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا. تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے, ہمارا آدمی دکھتا ہے, جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا, اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگی اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے, وہ کہاں ہے, گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے, ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا. وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے, یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے, اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا, پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا. بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے, صلیب پر چڑھ گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس. اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے. یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا, یہ جو صلیب کا جو نشان ہے, پلس کا جو نشان ہے, یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں. عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے, آرتھوڈکس ہے, کیتھولک ہے, اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں, بیٹا نہیں ہے. بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے. عیسائی یہودی لڑتے تھے, مرتے تھے. 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد.
تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے. اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے. لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی. عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے. بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے. بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں. آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا. کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے. یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب. اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں. اور پھر بی بی مریم میری ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں. اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا. اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے. اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے. اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے. اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے. اور بیٹا بھی برابر کا ہے تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے. لیکن ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں، اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں، کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں. میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو، چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے، الفضل لما شہید به الاعداء، عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. اب بدھا یہ کہتا ہے، گوتم بدھ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی، بہت بڑی بصیرت، نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا، اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس، میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں، اتنی فہم، اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے، آنندا سے، کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو نالج، وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو، وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں، رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی، بہت بڑی نالج ملے گی، اور وہ رات کے وقت ملے گی، اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو، وہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا، انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا.
اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا، دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور اس رات اندھیرا ہوگا۔ یہ سب اس نے یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں، وہ پیر کا دن تھا، شام ہو چکی تھی، رات کا وقت تھا، بعض روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے، اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا، وہ ملک الموت، صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے، اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا، میں نے اجازت دی تھی۔ ملک الموت آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا، رب اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات، وہ بڑے غمگین ہیں، میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی، وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے، حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا، اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین، اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا، وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے، جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی بدھزم میں یہ بات بتائی گئی، گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی اصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی، بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا، بیت المقدس بھی افضل ہے لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے، اگر ہمارا قبلہ ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، کب نماز کی حالت میں 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے، رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آیت کہتی ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔
खाने काबा की तरफ सारे लोगों का किबला बदल गया। देखो उस रसूल की 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ हुई, आप फिर गए, सहाबा फिर पीछे हुजूर के आ गए। बल्कि एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके आगे आए, आप इमाम थे और सहाबा फिर सफे। इसी तरह से वो नमाज न टूटी न छूटी न फूटी। हालांकि उस नमाज में रद्दो बदल हुआ, 2 रकात उस तरफ फिर करके, 2 रकात इस तरफ फिर करके। हम अगर फिरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, वो सहाबा की नमाज टूटी नहीं, इसलिए कि इसमें दर्स है। नमाज तो असल वही है जो फरमाने मुस्तफा के ताबे हो, रसूल जिस तरफ रुख करे। और सहाबा का ये मजहब भी था। कुछ सहाबा बयान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में हदीस है। एक सहाबी से पूछा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सिर्री नमाज है ना, किरात तो नहीं होती थी, लेकिन हुजूर इमाम होते, वो खुद भी खामोश खड़े होते या पढ़ते थे? ये बड़ा अजीब सवाल है ना। अब ज़ोहर की नमाज में हुजूर कुछ पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे? सब इमाम खामोश रहते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा इमाम साहब आप खामोश तो हैं, सीधे मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कुछ आप हल्के हल्के में पढ़ते हैं? सहाबा से किसी ने पूछा, कुछ सहाबा ने कहा नहीं हुजूर पढ़ते हैं। सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस साहबी से पूछा गया कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे, हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस साहबी से पूछो आपका चेहरा किस तरफ होता था? आपका चेहरा किस तरफ होता था? नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है, आप हुजूर का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी हिलती हुई देख रहे थे। वो साहबी की जुबान से भी वही उनकी रूह पुकारेगी जो आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैं तरक्की करके चांद तक भी पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा जो मकसद है दुनिया में आने का वो मेरे मौला के हुजूर हाजिर होना है जब वो मुझे पुकारे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज जिन चीजों ने हमें अपने मकसद से दूर किया है उन चीजों से ही तुम सीख सकते थे। मोबाइल से कोई सीख नहीं रहा है, इसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, इसी से सीख सकते थे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होने का जो शौक होना चाहिए वो क्यों नहीं है? अच्छा, एक और बात इसी मोबाइल से हमने जब तहकीक किया तो ये भी पता चला, जब पढ़ते थे ना किताबें, सुनते थे कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को खड़े होते तो सुबह तक एक कुरान खत्म कर लेते थे। 4 वरक पढ़ने नहीं होता आज मस्जिद में, 2 वरक पढ़ते ही भागने का दिल करता है लोगों का। 30 पारे एक रात में कैसे होते थे, कैसे वो पढ़ जाते थे? एक रात में कैसे पूरा खत्म कुरान होता था? बल्कि आज भी मौजूद है जो लोग कसरत से कुरान पढ़ते हैं, यकीनन उन्हें कोई तो मजा मिलता होगा तभी तो पढ़ते होंगे। लेकिन जब हम किताबों में ये और बुजुर्गों के बारे में पढ़ते थे, हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक भी, एक बुजुर्ग के मुतालिक, मैं नाम जहन में नहीं है, फरमाते हैं कि वो कभी कभार ऐसा होता कि घोड़ा हाजिर कर दिया जाता सफर के लिए, घोड़े पर पैर उठाते अभी रखने के लिए, और दूसरा पैर उठाने से पहले पहले तक वो पूरा खत्म कुरान कर जाते थे। कितनी देर लगती होगी? हाँ, यह और बात है कि उन अहलुल्लाह के लिए अल्लाह ताला जमाने को घेर देता, उनके लिए कुरान पाक को इस कदर तेजी से पढ़ना या उसमें हो जाना, मशगूल हो जाना, कैसा होता था ये समझ में नहीं आता था। लेकिन अब समझ में आने लगा जब लोगों को, नौजवानों को घंटों मोबाइल में डूबे हुए हम देखते हैं। आखिर है क्या इसके अंदर? रात को लेकर के बैठा है तो सुबह के 4 बजने लग गए, उसको वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। फिल्मों को देख रहे हैं या फिर वीडियो गेम्स, इन तमाम चीजों में जब नौजवान बैठे रहते हैं तो इनको वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। हूबहू इसलिए कि तुम उसको दिल दे बैठे हो, इन गेम्स को दिल दे बैठे हो, इसलिए तुम्हें वक्त का एहसास नहीं हो रहा। ये दिल अगर कुरान को दिया होता तो कुरान के पढ़ने का भी तुम्हें कभी उकताहट और मलाल आ ही नहीं सकता। एक बुजुर्ग से सवाल किया गया, उन्होंने फरमाया, सवाल भी बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा होता है फिल्म देखने के लिए बैठे 3-3 घंटे आराम से बैठ जाते हैं, 4-4 घंटे क्रिकेट देखने के लिए बैठ जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं होता, सुकून से बैठ जाते हैं। मस्जिद में पायती बदलते रहते हैं इधर से उधर, अगर थोड़ी देर हम बंद करें तो लोगों की बेकरारी शुरू हो जाएगी, इधर जाना है उधर जाना है, उधर आना है इधर आना है, थोड़ी हल्की आवाज आए कि सब उधर तरफ तवज्जो कर रहे हैं। ये क्या मसला है? इधर सुकून से बैठता नहीं है और उधर आराम से बैठा रहता है, वहां घंटों गुजर जाते हैं, क्यों ऐसा है? तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज। उस बुजुर्ग ने फरमाया, ये अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए निजाम है मेरे अजीज, क्योंकि हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रास्ते हैं यहाँ दुनिया में, बहुत खूबसूरत रास्ता है, एक बहुत खूबसूरत रास्ता है वो जहन्नम का है, दोज़ख का है, और एक बहुत ही खुरदला रास्ता है, ओबड़ खाबड़ रास्ता है, वो जन्नत का है। शौक तो नहीं हो रहे हैं, मैं उल्टा बोल गया हूं, हकीकत है। दोज़ख का रास्ता दुनिया में खूबसूरत बनाया गया है, लेकिन मंजिल खतरनाक है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है, ओबड़ खाबड़ है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस बुजुर्ग ने उसके सवाल का जवाब दिया, मियां बात यह है, अगर तुझे कांटों पर बिठाया जाए तो कितनी देर तक तू बैठेगा? पालती इधर से उधर पायती बदलता ही रहेगा, इधर छुपा तो इधर उठा, उधर छुपा तो उधर उठा। ये बेकरारी कांटों पर बैठने की वजह से है। और जहन्नम के रास्ते पर जो बैठा है 4 घंटे 5 घंटे वो सुकून से ही बैठेगा, इसलिए कि दुनिया में उसके लिए सुकून, बज़ाहिर सुकून नजर आएगा।
تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے, تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا, اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا. جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے. میرے عزیزو, اس بات کو سمجھ کر کے چلو, آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون, گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں, کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے, جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے, من کرتا ہے کہ کھجاؤں اس کو کھجاؤ, لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے, زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک, اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے, داغ بھی ہے, زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت, وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے, یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے, جنت میں آ بھی جائیں گے, لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے, ابھی تک داغ نہیں جا رہے. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں, لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو, پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں, علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, بس اسے ناخن نہ لگاؤ, اس کو پھوڑو مت, اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں, حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے, یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے, کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے, زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے, پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کے ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے, لذتیں اٹھائی, اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے, اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے, اپنی آنکھوں سے گناہ کیے, اپنے زبان سے کیے, چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے, اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا, تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کیا, آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, کیا پہنچے ہوئے ولی تھے, لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار, جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزوں, وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں, بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں, مشکل ہے, ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں, کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا, صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی, اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی, کہا اس کو اچھا بنائیے, آپ اس کو اچھا بنائیے, اس پر اتنی نظر کیجئے کہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی, دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے, اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی دے کر کونے میں بٹھائے تھے. وہ پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہا تھا, اس کے گلے میں چبھ رہی تھی روٹیاں. ماں تھی, دیکھ کر کے گھبرائی اور کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ تو بڑا اس کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں, نا انصافی کا معاملہ کر رہے ہیں. خود تو آپ گوشت اور روٹی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو سوکھی روٹی جو حلق سے اتر نہیں رہی. آپ نے پورا دسترخوان سے جو کچھ بھی تھا کھانے کے بعد اس خاتون کو جواب زبان سے نہیں دیا. وہ جو ہڈیاں جمع تھی سب کو جمع کیا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو وہ جو مرغی زبان تھی وہ پھر سے زندہ ہوئی. بعض اولیاء کاملین کو یہ تصرف دیا گیا ہے, وہ مرغ زندہ ہوا. آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون, جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا. اس کی تربیت کا زمانہ ہے, اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے, آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں, لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں, یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں. سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے. اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں. ہم روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے.
जब तक आप ये जंग नहीं करेंगे जिक्र की लज्जत आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप अल्लाह 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 करेंगे, सर हिलेगा, दिल कुछ भी नहीं हिलेगा। दिल को हिलाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है इसमें अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल, अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल। ये ग़िज़ाओं की लत जो है हमें आज हराम कारियों की तरफ ले जा रही है। जुबान के चटखारे जो हैं बहुत खतरनाक हैं। इसीलिए दुनिया में दो ही शहवत है, सबसे बड़ी शहवत, एक शर्मगाह की शहवत और एक जुबान की शहवत। इन दो को अगर किसी ने शिकस्त दे दिया तो वो वली बन जाएगा, वली बन जाएगा। जुबान की शहवत, यह हमेशा इसको जो लज्जत मिल गई वही खाना चाहती है। जिसको गोश्त खाने की लज्जत नहीं, गोश्त हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन कोई अगर इसका एडिक्ट हो गया कि बगैर उसके तो मुझे चलता ही नहीं, तो गोया कि तुम गोश्त के गुलाम हो, अपने ऊपर किसी चीज को तुमने लाजिम कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे अजीजों की, ये जुबान तुमसे वो सब कराती हैं। अगर एडिक्ट हो गए थे, बगैर गोश्त के खा नहीं सकते थे, इत्तेफाक से ऐसा वक्त आ गया जिंदगी में कि पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोश्त घर में नहीं आया, क्या करेंगे? जुबान दूसरी चीज तो निगलती नहीं, चोरी करेंगे। और किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर सिर्फ खिंजीर का गोश्त मिल रहा है, वो भी खा लेंगे। खाते हुए मैंने देखा है मुंबई में, जुबान का चटखारा है। पिज्जा में पिज्जा मिलता है, खिंजीर का गोश्त डाल करके आदमी बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। नॉनवेज खाने का एक शौक है। मेरे अजीजों, कोई भी चीज अपने ऊपर इतनी गालिब ना कर लो कि तुम उसके गुलाम बन जाओ और मजबूरी में तुम्हें वो सब करना पड़ जाए। हाँ, दुनिया से बकदरे जरूरत चीज उठाओ, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी होने ना दो। दो बुजुर्गों की बात मैं बता करके अपने जिक्र की मजलिस शुरू करने जाता हूं। एक है सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा मजाज मुरीद सादिक। शिजरे कादरिया में इनका नाम आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद भेड़िया के वास्ते। सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके जिक्र करने के मुतालिक तो किताबों में लिखा है कि रात के वक्त जब ये खड़े होते, लेकिन नींद का भी तो गलबा आता है ना इंसान को। अब ज्यादा देर अगर मैं बिठाऊं तो जमाई शुरू हो जाएगी, हा हो खोलना शुरू करेगी। खाना जब ज्यादा हो जाता है तो नींद का गलबा भी आया, और ये नींद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गाफिल करने वाली चीजों में से। खुशू खुजू नहीं रहेगा, इत्मीनान कल्ब नहीं रहेगा, या तो मजबूरी में बैठेगा, या तो तमाशा देखने के लिए बैठेगा, या तो सिर्फ नाम गिनाने के लिए बैठे रहेगा। जो उसका कल्ब का हुजूर है, हाजिरी वो नहीं हो पाएगी। नींद का गलबा आया। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला कादरिया के मशहूर बुजुर्ग हैं। रात को इबादत के लिए खड़े हुए, झपकी आई, ओंग आती है ना, सिर्फ एक ओंग आई, अल्लाह अकबर। उसके बाद आप इतना रोए, उठे और जाकर के क्या करने लगे मालूम है? नमक में सलाइयां फेर कर अपनी आंखों में लगाया। नमक का सुरमा लगाते थे, सुबह तक उनकी आंखों से खून बहता था। लोग देखते, उनके मुरीदीन कहते, रोजाना फिर आपने यही करना शुरू किया। कहा, मैं उन आंखों को क्यों ना सजा दूं जो मुझे मेरे रब के हुजूर हाजिर होने से रोकती हैं। मैं उन आंखों को क्यों ना सजा दूं, ये गाफिल करती हैं मुझे मेरे रब के हुजूर हाजिर होने से। ये स्ट्रगल है। औलिया कामिलीन यूं ही ये मकामात नहीं हासिल किए, उन्होंने अपने आप को फना कर दिया याद इलाही में। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह तआला अलैह लखनऊ के बड़े बुजुर्ग हैं। शाह मीना के नाम सुने होंगे आप। ये लखनऊ में आज भी इनका मजार मरजाए खलाइक है। इनकी सीरत में मैंने पढ़ा, रात को ये इबादत के लिए खड़े होते अगर जिक्र के लिए, तो यूं नहीं, नरम खालीन है, एसी लगी हुई है, पंखे चल रहे हैं, मार्बल की दीवारें हैं, हम आराम से बैठ करके अल्लाह का जिक्र करें, आराम से बैठ करके हम तकरीरें सुने। नहीं, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह तआला अलैह दीवार इतनी ऊंची दीवार होती कि तकरीबन 10 फीट की दीवार, 10 फीट के ऊपर दीवार पर खड़े हो जाते थे। इतनी जगह होती कि उनके 2 कदम रखे जा सकते थे उस दीवार पर, बाकी कुछ भी नहीं, ना पकड़ने के लिए कोई चीज होती, कुछ भी नहीं। उसी हालत में खड़े होते। लोग कहते जमीन पर पड़े, कहते हैं कहीं मुझे जमीन पर पड़ते पड़ते सुस्ती आ गई, काहिली आ गई, तो मैं डरता हूं कि मेरे रब की तौहीन ना हो जाए।